پانچویں شرط، مسح طہارت صغرا کی صورت میں ہو۔ موضوع پر مسح صرف طہارت صغرا چھوٹی پاکی کی صورت میں جائز ہے۔ طہارت کبریٰ بڑی پاکی مثلاً غسل جنابت، غسل حیض و نفاس وغیرہ درپیش ہو تو پھر مسح کی اجازت نہیں، بلکہ ان حالات میں موضوع کو اتار کر پیروں کو دھونا واجب ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب مسافر ہو تو 3 دن اور 3 رات موزے نہ اتارے، ہاں البتہ حالت جنابت میں انہیں اتارنا ہوگا، پیشاب و پاخانہ اور نیند کی وجہ سے انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی، نسائی، مسند احمد، حسن عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ فورتھ، مسح کی مدت۔ مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے۔ شریح بن حانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موضوع پر مسح کی بابت پوچھنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ شریح کہتے ہیں کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ صحیح مسلم۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں مسافر کو 3 دن اور 3 رات اور مقیم کو 1 دن 1 رات موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، بیہقی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پوائنٹ ففتھ، موضوع پر مسح کی کیفیت۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے کشادہ حالت میں پاؤں کی انگلیوں پر رکھے اور پنڈلی کی جانب کھینچے۔ اس کیفیت سے دونوں پیروں کے اوپری حصہ کا دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پاؤں کا بائیں ہاتھ سے ایک بار مسح کرے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل پر ہوتا تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا اس کے اوپری حصے پر مسح کرنے سے بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزے کے ظاہری حصہ پر مسح کرتے تھے۔ ابو داؤد، دارقطنی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ پٹی پر مسح۔ پٹی پر مسح بغیر مدت کے تحدید کے جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں نکلے، ہم میں سے ایک شخص کے سر میں پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے سر میں زخم ہو گیا۔ پھر اس شخص کو احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ میرے لیے شریعت میں تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تم پانی پر قادر ہو، یعنی پانی موجود ہے۔ اس زخمی نے غسل کیا اور مر گیا۔ پھر جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، اللہ ان کو قتل کرے۔ جب ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا تو پوچھ لینا تھا، کیونکہ نہ جاننے کا علاج پوچھنا ہے۔ اس شخص کے لیے کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک کپڑا باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور باقی سارا بدن دھو ڈالتا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، حسن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کرے اور ارد گرد کو دھو ڈالے۔ پٹی پر مسح کی کیفیت۔ اگر وضو کے کسی عضو میں زخم ہو تو اس کے مندرجہ ذیل 4 احوال ہے۔ پہلی حالت،
زخم کھلا ہوا ہو اور اس کے دھونے سے نقصان لاحق ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں زخم کو دھونا واجب ہے۔ دوسری حالت، زخم کھلا ہوا ہو، مسح سے تو نہیں لیکن دھونے سے نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں زخم کو دھونا تو نہیں لیکن اس پر ہاتھ پھیر کر مسح کرنا واجب ہے۔ تیسری حالت، زخم کھلا ہوا ہو اور دھونا اور مسح کرنا دونوں ہی زخم کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں زخم پر پٹی باندھ لی جائے اور اس پر مسح کر لیا جائے، اور اگر اس سے عاجز رہا تو اس کے لیے تیمم کر لے۔ چوتھی حالت، زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو یا اس پر پلاسٹر لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس پر ہاتھ پھیر کر مسح کر لینا کافی ہے۔ فتویٰ المسح علی الخفین وغیرہ۔ دارالافتاء سعودی عرب کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے، اگر وضو کے مقامات میں سے کسی جگہ پر زخم ہو کہ اسے دھونا یا اس پر مسح کرنا ممکن نہ ہو کیونکہ اس سے زخم کے بڑھ جانے یا شفا یابی کے مؤخر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص پر تیمم واجب ہے۔ جو شخص زخم کی جگہ کو چھوڑ کر وضو کر لے اور نماز شروع کر دے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ اس نے زخم کی جگہ کے بدلے تیمم نہیں کیا تو وہ تیمم کرے اور نماز دوبارہ شروع کرے، کیونکہ زخم کے تیمم کے بغیر اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی تکبیر تحریمہ بھی صحیح نہیں ہوگی، یعنی نماز شروع کرنا ہی صحیح نہ ہوگا، کیونکہ طہارت صحت نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے اور وضو کے مقامات میں سے کسی مقام یا اس مقام کے کسی حصہ کو ترک کر دینے سے وضو صحیح نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں ایک درہم کے برابر جگہ خشک ہے جسے پانی نہیں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرے۔ ابو داؤد۔ چنانچہ اگر اس عضو کو دھونے اور مسح کرنے میں دشواری ہو تو اس کے بدلے تیمم کرنا واجب ہے۔ حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کے عموم کا یہی تقاضا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ترجمہ۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ دیکھیے فتویٰ اللجنہ دائمہ۔ گردن کا مسح بدعت ہے۔ بعض لوگ گردن کے مسح کو مستحب یا کم از کم سنت ضرور سمجھتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ واضح رہے یہ عمل بدعت ہے اور سراسر سنت نبوی کے خلاف ہے۔ گردن کے مسح کے قائلین جن دلائل سے استدلال کرتے ہیں وہ سبھی ضعیف یا موضوع ہیں، ان میں سے کوئی چیز لائق استدلال نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وضو میں گردن کے مسح کی حدیث باطل ہے اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ المنار المنیف۔ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں، گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ قریب تھا کہ اس کے بدعت ہونے پر امت کا اجماع ہو جائے۔ الروضۃ الندیہ۔